السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جنگل میں منگل۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم پلانٹس کس طرح شفٹ کریں۔ تو بات پوری سنا کریں، اس کے اندر آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ تو اسی کے اندر آپ کو کہ ایئر لیئرنگ جو آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی جو گٹی لگانا ہوتا ہے اور جو پلانٹس ایسے شفٹ کیے جاتے ہیں، تو یہ بہت سارے سوالات کے جوابات ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو بغور ایک ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ طرح طرح جگہ پہ وہی فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اپلائی ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ سکپ کر کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ بات کو غور سے نہیں سنتے، ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں تو بار بار آپ کو مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ہر چیز پہ الگ ٹاپک پہ ویڈیو بنانے بھی میں پڑتی ہے اور آپ کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آج بات کروں گا کہ پلانٹس کو شفٹ کس طرح کریں۔ تو پلانٹس کو شفٹ کرنے کے بارے میں بات کروں گا۔ دو طرح کی شفٹنگ ہوتی ہے۔ ایک تو اس طرح ہے کہ ایک گملے کے اندر پودا موجود ہو اور گملے کے اندر سے بندہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، گملے کو ٹھوک کے اس کو نکال لیا اور اس پودے کے ساتھ گاچی موجود ہے۔ تو یہ جو کام ہے، گاچی جس کے ساتھ موجود ہو، بے شک آپ زمین کے اندر سے نکال رہے ہیں یا گملے کے اندر سے نکال رہے ہیں، یہ تو سال کے 12 مہینے آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ آپ گاچی کو ساتھ سے خراب نہ ہونے دیں، اسی طرح جیسے آپ نکالیں وہ آپ گڑا کھود کے اس کے اندر لگا دیں، آپ کا چل جائے گا انشاءاللہ۔ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پودا نکالا اور اس کے ساتھ مٹی گاچی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مٹی جڑوں کے ساتھ موجود نہ ہو تو وہ کس طرح آپ نے لگانا ہے تاکہ وہ بہترین سروائیو کر جائے۔ تو میں اپنا آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں جس کے اندر میں نے کامیابی دیکھی، تو اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کس طرح، کچھ پلانٹس میں نے لگائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کچھ پلانٹس ہیں اور یہ ہم نے جہاں سے نکالے ہمارے گھر میں تھے اور یہاں سے ہم نے باہر لے کے فارم کے پاس جا کے اوپن ایریا میں ان کو وقفے سے لگا دیا۔ اب ہوتا ہے اس طرح، یہاں سے یہ بیج جو ہیں وہ اگے ہیں اور پودے تیار ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر امرود کا پودا جو تھا وہ تقریباً 10 فیٹ ہائٹ ہو گئی تھی، 8 سے 10 فیٹ، کوئی 10 ہے، کوئی 8 ہے، کوئی 7 ہے، کچھ ہے اس طرح مختلف۔ آم، مالٹا اور اس کے بعد امرود، جامن، لکاٹ، یہ 5 قسم کے پودے جو یہاں پر ایک ہی جگہ پہ اگے۔ تو یہ چھوٹی سی سپیس تھی، اتنی سی جگہ میں یہ 5 پودے جو ہے پروان چڑھ رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو آگے دیوار تھی، دوسرا ان کو مطلب دھوپ نہیں لگ سکتی تھی، اور ایک جگہ پہ تھے، انہوں نے فروٹنگ تو کرنی نہیں تھی، اگر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہی جب درخت بن جاتے۔ تو ہم نے وہاں سے جب نکالے تو میں موجود نہیں تھا وہاں پر، مالی آیا تو اس نے نکال لے، گھر والوں نے نکلوائے۔ تو وہ پودے اس نے جب نکالے تو مجبوراً گاچی تو ساتھ رکھ نہیں سکتے کیونکہ پودے بہت زیادہ ہیں، تو اس نے سارا کھڈا مار کے تو وہاں سے پودوں کو نکال لیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ تو اس طرح وہ پودے اب نکلے باہر، تو پودے نکلنے کے بعد ان کی جڑوں کے ساتھ مٹی موجود نہیں تھی۔ اب پودے صبح نکل گئے، شام تک کا وقت ہو گیا، دھوپ بھی تھی، گرمی بھی بنی ہوئی تھی، رات ہو گئی، رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا۔ اب اگلے دن جناب شام کو، بلکہ دن کے ٹائم تقریباً، میں نے پودے وہاں سے اٹھائے اور جب ان کی حالت دیکھی تو تھوڑے وہ سٹریس میں بھی تھے اور مرجھائے ہوئے تھے ہلکے ہلکے۔ تو میں نے پودے لے جا کر ایک ٹینکی کے اندر، جو لمبی سی ٹینکی تھی ہمارے پاس فارم پہ، تو اس کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر میں نے پودوں کو رکھ دیا۔ اب 3 4 5 گھنٹے جو ہے وہ اس اتنی تقریباً وقت میں وہ پانی کے اندر رہے۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو وہ باہر پڑے رہے، ان کو ہوا لگتی رہی، ان کا وہ مسئلہ تو ہو گیا حل، ٹھیک ہے، ان کے پتے بہتر ہو گئے، اس کو غذائیت اس کی مل گئی، نمی اس کو پوری ہو گئی۔ اب پہلا ہم نے یہ طریقہ کیا، اور دوسرا پوائنٹ اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے گڑھے کھودے۔ اب ان کی جڑیں تو بہت نیچے جا چکی تھی کیونکہ وہ اوپن میں تھے، ٹھیک ہے، کسی گملے کے اندر نہیں تھے، تو ہمیں 2 سے 2.5 فٹ جو ہیں بعض گڑھے نیچے کھودنے پڑے۔ اسپیشلی جامن کے لیے جو گڑھا ہوتا ہے وہ بہت بڑا کھودنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اپنی جو روٹس ہیں یہ نیچے لے کے جاتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہم نے کھودے۔ جب وہ ہم نے کھود لیے، اس کے اندر میرے پاس 100 گڑھوں کے اندر نمی موجود تھی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ پھر گڑھے کھودیں تو ایسے پودے کے لیے اسپیشلی اس گڑھے کے اندر پانی ڈالیں، اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بھر دیں، 1 2 بار وہ پانی پی لے، اس کے اندر نمی ہو، اور ٹھنڈے ٹائم پہ آپ جو ہے نا اس کے اندر تب پودا لگائیں، ٹھیک ہے، تاکہ نمی نیچے ہو۔ آپ اوپر سے پانی لگاتے ہیں، آپ 2.5 فٹ نیچے پانی جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے جب اوپر سے مٹی بھرائی ہو جائے، تو اس لیے پہلے اس کے اندر نمی موجود ہو تاکہ اوپر سے پانی ٹائم بھی اگر لگاتا ہے نیچے نہیں جاتا تو نیچے سے اتنی نمی ہو کہ پودا وہ نمی اٹھا کے اس کے بعد جو ہے نا وہ زندہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک تو آپ نے یہ طریقہ کر لیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ گیا کہ ہم نے روٹس کو ایلوویرا لگائی۔ ایلوویرا جل جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر لگا دینی ہے، ہلکی ہلکی، روٹس کو ڈیمیج نہیں کرنا۔
وہ لگا کے اچھی طرح، اس سے کیا چیز ہوگی، بیکٹیریل انفیکشن، فنگل انفیکشن، اور یہ دونوں ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور تیسری چیز، جو روٹس ڈیولپ کی باری آتی ہے جب کہ روٹس بہتر چلیں، جس کی جڑیں ہیں وہ بہتر جو ہے نشو و نما پائیں، تو اس کے لیے الویرا جل کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے لیے پاؤڈر بھی ملتے ہیں، روٹنگ ہارمونز کے نام سے پاؤڈر ہوتے ہیں مختلف، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آرگینک آپ یہ چیز استعمال کریں۔ اور دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو قلمیں لگاتے ہیں، کٹنگز لگاتے ہیں، تو اس کے نیچے بھی الویرا جل کو لگا لیا کریں اگر تو آپ کے پاس روٹنگ ہارمون پاؤڈر موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ نے کر لینی ہے۔ اس کی سارا جو ہے نا الویرا جل لگ گئی۔ الویرا جل لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کیا کہ اس کو جب گڑوں کے اندر رکھ دیا، اوپر مٹی ڈال دی، بھرائی کرنے کے بعد اس کے جو زائد پتے ہیں، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئر لیئرنگ آپ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کرتے ہیں، تو تب جو اس کے زائد پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ ان زائد پتوں کو کاٹ دیں۔ مطلب اس کی مین سٹیم جو ہے نا وہ ٹھیک رہے، جو مین تنا جا رہا ہے، اور اس کے آس پاس مطلب اس کے اوپر اگر چھوٹے پتے نکل رہے ہیں، نئے پتے نکل رہے ہیں، تو ان کو رہنے دیں۔ اس کے علاوہ جو بڑے پتے ہیں ان سب کو ریموو کر دیں، فالتو ٹہنیوں کو ریموو کر دیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ پتے کو، بھائی جتنے بھی پتے ہوں گے اس کو خوراک چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو خوراک چاہیے۔ جیسے اب سامنے کھڑا ہوا نا، اس کے اوپر یہ پتے ہیں، ان سب کو خوراک چاہیے۔ خوراک کہاں سے مل رہی ہے؟ جڑوں سے جا رہی ہے خوراک۔ اب کس کے ذریعے جا رہی ہے؟ تنے کے ذریعے اوپر خوراک جا رہی ہے۔ تو اب جب نئی جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے پودا، اس کی ابھی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اس مٹی کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ ابھی تک پراپر نیچے سے جو غذائیت ہوتا ہے، جو اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس کی۔ تو وہ مجبوراً تنے کے اندر سے، اپنے اندر سے، چھال کے اندر سے، وہ اس نے پتوں کو جو ہے نا زندہ رکھنے کے لیے خوراک پرووائڈ کرنی ہے۔ جب خوراک مہیا اس کو کرنی ہے تو نیچے سے خوراک نہیں پہنچ رہی، تو سب کو خوراک دینے کے لیے وہ بیچارہ خود خشک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ جب خود کمزور ہوگا، اوپر بھی پراپر خوراک نہیں پہنچے گی، اور جناب سب سے پہلے پتے جو ہوں گے وہ ختم ہوں گے، وہ مرجھا جائیں گے، پتے گلیں گے، سڑیں گے، اور اس کے بعد جو تنا کو فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد پودا آپ کا مر جائے گا۔ تو اس لیے جو پتے ہیں، فالتو کی ٹہنیاں، ان کو کٹ کر دیا کرے، تاکہ آپ کا پودے کو کم سے کم خوراک چاہیے، اور اپنا وہ جو ساری طاقت ہے وہ نیچے جا کے اپنے روٹس کے اوپر لگائے، اپنے جڑوں کو جو ہے نا وہ پھیلانے میں اس کی جو ہے نا مدد ہو سکے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ جو ہلدی ہے، ہلدی ہم نے تھوڑی گاڑھی بنا دی، تو تھوڑا سا پتلا کر کے اس کا پیسٹ درمیانہ سا رکھ کے، وہ اپنے ہلدی کا پیسٹ جہاں جہاں سے پودا زخمی ہوا نکالتے ہوئے وہاں پیسٹ لگانا ہے۔ جہاں سے آپ نے بڑی روٹس کاٹ دی ہے اس کے، سوری معاف کیجیے گا، سٹیمز آپ نے کاٹی ہیں، یا جو ٹہنیاں کاٹی ہیں اس کی، تو جو پتے کاٹے ہیں، جہاں جہاں سے اس کی کٹنگ ہوئی ہے، تو اس جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ اس کی کٹنگ والی جگہ پہ ہلدی لگا دیں، تاکہ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ہمارا پودا سٹریس سے باہر آ سکے۔ سٹریس سے باہر لانے کے لیے یہ سارے ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ طریقے کیے ہیں۔ جب تک وہ ایزی رہے گا، سٹریس میں نہیں رہے گا، تو اب کیا ہوگا کہ سٹریس سے نکلے گا تو پودا جو ہے نا آپ کا سروائیو کرے گا۔ اگر سٹریس کے اندر رہے گا تو اس نے سروائیو ہی نہیں کرنا، وہ اس کو اپنی پڑ جائے گی پھر۔ تو اس لیے جب تک پودوں کو آپ اتنی توجہ نہیں دیں گے، تو آپ کے پودے جو ہیں وہ کبھی بھی نشو و نما صحیح طرح سے نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ پودے بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں سایہ مہیا کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پرندوں کے لیے گھونسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کی مطلب اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ آکسیجن آپ کو دے رہے ہیں، سب سے بڑی جو ہے نا چیز ہے، آپ صاف ہوا جو ہے نا آپ کو مل رہی ہے۔ ان پودوں کی وجہ سے ہوا کی جو ہے نا وہ سمجھیں فلٹریشن ہو رہی ہے، تو ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک جو خاص پیغام ہے جو ہمیشہ میں دیتا ہوتا ہوں کہ پودے لگائیں، درخت لگائیں، اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آج ہم درخت لگائیں گے تو ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی، وہ صاف ہوا لے سکیں گے۔ تو ہمیشہ ان پودوں کو لگانے کی کوشش کریں جن کی عمریں زیادہ ہوں، ہزار سال، جیسے برگد ہے، بوڑ کا درخت ہے، جامن ہے، پلکن ہے، پیپل ہے۔ تو اس طرح کے پودوں کو جو ہے نا آپ پروموٹ کریں۔ آپ کے جنگلی جو پودے ہیں، ککر وغیرہ، یہ بیری کے درخت ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔